بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ کرنے کے فوائد و اثرات۔ مطالعہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں ہی پڑھنے کا حکم دیا اور اپنی آسمانی ہدایات کتابی شکل میں ہی محفوظ کی ہے۔ اس دور میں موبائل، لیپ ٹاپ، ٹی وی اور دوسرے کئی مفید جدید سائنسی آلات بآسانی دستیاب ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان آلات کے بے حساب فوائد ہیں اور ان کے ذریعے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن یہ آلات کتاب اور مطالعے کا متبادل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور مطالعے کی اہمیت اپنی جگہ۔ اچھی کتب کا مطالعہ کرنے کے کچھ اہم فوائد مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، مطالعہ ذہنی و اخلاقی تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہم جو کچھ پڑھتے رہتے ہیں وہ ہمارے دل و دماغ اور جسم و جان میں رچ بس جاتا ہے اور پھر ہمارے عمل کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ 2، مطالعے کی عادت انسان کو بہت ساری منفی اور بے فائدہ مصروفیات سے بچا لیتی ہے، وقت کو قیمتی بناتی ہے۔ 3، مطالعے سے انسان کو تعلیم اور شعور و آگاہی ملتی ہے جو کہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتابیں انسان کو حیات فانی میں عزت اور حیات دوامی میں ابدی سکون بخشتی ہے۔ 4، مطالعہ انسان کے حافظہ کو تیز کرتا ہے اور دماغ کو وسعت بخشتا ہے۔ 5، کتب بینی ہماری تنہائی کی بہترین ساتھی اور ایک دوست ہے۔ کتاب سے بہتر کوئی ہم نشین تلاش کرنا فضول ہے، یہ ہر موقع پر ہی ساتھی اور رفیق ہے۔ 6، مطالعہ حصول علم کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اور علم بڑی دولت ہے۔ 7، تنقیدی اور تحقیقی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہے۔ 8، مطالعہ کے ذریعے اہم ترین انسانیت کے عظیم لوگوں کے علم، تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مطالعے کے ذریعے ہم موجودہ اور سابقہ دور کے بلند پایہ مصنفین کے ذہنی ہمسفر بن جاتے ہیں۔ 9، مطالعے کے ذریعے خاموش رہنے کی عادت پڑتی ہے جو کہ بذات خود بہت ساری خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ 10، مطالعہ انسان کی تخلیقی صلاحیت، کریٹیوٹی کو پروان چڑھاتا ہے۔ نمبر 11، اس سے دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 12، مطالعہ غم اور بے چینی کو بلانے کا ذریعہ ہے اور ذہنی تناؤ کو کم کرتا ہے۔ 13، مطالعہ کتب ذریعہ انقلاب ہے، یہ انسان میں اور دنیا میں مثبت تبدیلی لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 14، کتابیں بظاہر خاموش مگر الفاظ سے بھرپور ہوتی ہے اور ان کی آواز سننے کی ایک اپنی ہی چاشنی ہے جو کہ مطالعے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 15، وسیع مطالعہ انسان کی تنگ نظری کو دور کر کے اسے وسعت قلب دیتا ہے جس سے انسان میں دوسروں کے لیے رواداری اور گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ 16، مطالعہ کرنے سے انسان دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یوں خود ٹکرے کھانے سے بچ جاتا ہے۔ 17، مطالعہ کے ذریعے ہم گھر بیٹھے دنیا جہاں کی سیر و تفریح کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایک شاعر نے کیا کہا ہے، بیٹھ کر سیر دو جہاں کرنا، بیٹھ کر سیر دو جہاں کرنا، یہ تماشا کتاب میں دیکھا۔ 18، مطالعہ کرتے رہنے سے انسان میں لکھنے کی استعداد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اگر آپ پہلے سے لکھنا جانتے ہیں تو مطالعہ آپ کی تحریر میں مزید شگفتگی اور پختگی پیدا کر دے گا۔ 19، مطالعہ کی مدد سے مختلف قسم کے مسائل کا آسان حل مل جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو مطالعے پر لگا کر بری دوستی اور صحبت سے بچایا جا سکتا ہے۔ 21، مطالعہ کی عادت کسی بھی شعبہ میں ترقی کی ضامن ہے۔ نمبر 22، گہرے مطالعے کے ذریعے کسی بھی کام کو زیادہ مؤثر انداز سے سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ 23، کتاب ایک بہترین استاد و معلم ہے، اس کے ذریعے ہم موجودہ و سابقہ ادوار کے بہترین اساتذہ سے فیض پا سکتے ہیں۔ نمبر 24، مطالعہ معاشرتی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ دنیا میں وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جن میں مطالعے کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ مطالعے کی مدد سے رزق حلال کمانے کے بہت سارے ذرائع ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ مطالعہ انسان کی شخصیت کو پرکشش بنتا ہے۔ نمبر 25، مطالعہ دماغ کی ورزش ہے جس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نمبر 26، مطالعے سے انسان کی قوت ارتکاز، فوکس اینڈ کنسنٹریشن یعنی پوری توجہ کسی ایک کام پر مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے جو کہ زندگی میں کامیابی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 27، مطالعے میں ایک خاص لطف و سرور اور چاشنی ہے جس کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں ہیچ ہیں۔ جسے ایک مرتبہ مطالعے کی لذت مل جائے
تو پھر وہ انسان عمر بھر اس نعمت سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ 28 پڑھنے سے فصاحت و بلاغت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور انسان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کسی بھی موقع پر اپنا مدعا بہترین انداز سے پیش کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ نمبر 29 مطالعہ ہمیں ذہنی طور پر دوسرے انسانوں سے جڑتا ہے اور ہم احساسی کی صفت، دکھ، درد اور دیگر جذبات گویا اپنی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ نمبر 30 اضافی مطالعہ کرنے والے افراد اسکول و مدرسہ وغیرہ کی پڑھائی میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔